تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، نام سن کے جھکا لو سر اپنے، نام سن کے جھکا لو سر اپنے، سیدہ زہرا کی حیا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، کھڑے اقصیٰ میں انبیاء تھے سبھی، کھڑے اقصیٰ میں انبیاء تھے سبھی، دید سردار انبیاء کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں، ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں، ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، یاروں غاروں میں روئے ہیں آقا، یاروں غاروں میں روئے ہیں آقا، صرف اپنے ہر ایک گدا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، ابو بکر و عمر ہیں پہلو میں، ابو بکر و عمر ہیں پہلو میں، رب نے جن کو چنا وفا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، بغض پنجتن میں ضائع مت کرنا، بغض پنجتن میں ضائع مت کرنا، نیکیاں اپنی
سب خدا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے کیا یہ کم ہے شہاب آقا نے کیا یہ کم ہے شہاب آقا نے چن لیا ہے مجھے ثنا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کی عظیم قربانیاں جنگ خندق کے حوالے سے جاری و ساری ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ غزوہ خندق کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت پیش آنے والے چند ایک معجزات بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، یہ رتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی شانوں اور اتنی رفعت و بلندی ملنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے خندق کھودی اور خود مٹی اٹھائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ مٹی کے ٹوکرے اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی سفیدی گم ہو جاتی ہے۔ جہاں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کتنے مرتبے پر فائز ہو، لیکن اسلام نے سب کو یکساں اور ایک مقام عطا کیا ہے کہ جب اسلام پر یا بانی اسلام پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو پھر اس وقت اپنی بزرگی نہیں دکھانی، اس وقت اپنی ولایت کا شہرہ نہیں ناپنا، بلکہ اس وقت ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن کر اور اسلام کا سپاہی بن کر میدان میں نکلنا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی نا میرے ساتھیوں، تو پھر انشاءاللہ دشمن کو کبھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ اسلام پر یا بانی اسلام کی عزت اور ناموس پر کوئی حملہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اگر صحابہ کرام تعداد میں بہت کم ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر غیرت ایمانی بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر وہ جہاد کی قوت اور طاقت اتنی تھی کہ وہ ان کفار کی کوئی ایک بات کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو تذکرہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کیا کہ خندق کھودی گئی، اور وہ خندق تقریباً 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس کی لمبائی 5.5 کلومیٹر بنتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے یہ خندق مہینوں میں نہیں کھودی، ہفتوں میں نہیں، بلکہ 6 دن کے اندر 10 صحابہ کرام کی ٹولیوں نے یہ خندق کھودی ہے۔ میرے ساتھیوں، اسے بیان کرنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن آپ صرف ایک کدال اٹھا کر 1 گھنٹے کے لیے کام کریں، لگ پتہ جائے گا۔ جہاں نہ کوئی کھانے کے اسباب ہوں، نہ پہننے کے اسباب ہوں،
لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی تو پوری دے دے، پھر ہم سے جتنا کام لینا ہے لے لیں۔ کسی صحابی نے کوئی اعتراض ایسا نہیں کیا، بلکہ 6 دنوں میں وہ خندق جو 7-8 فٹ گہری تھی اور 9 فٹ اسے چوڑا کیا گیا تاکہ کوئی خود اسے پھلانگ بھی نہ سکے، کوئی انسان بلکہ گھوڑا بھی اسے پھلانگ نہ سکے۔ 9 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 5 یا 6 کلومیٹر اس کا پورا فاصلہ بنتا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے 6 دنوں کے اندر کھود دی۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ کام کر رہے تھے نا کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نقاہت ہیں، کمزوری کے آثار ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو گھر گیا، کیونکہ وہ شہر کے اندر ہی تھے، گھر گیا اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا ہے، حضور کے چہرے انور پر نقاہت اور کمزوری کے آثار ہیں، اور حضور نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، آج دل کرتا ہے کہ میں حضور کی دعوت کروں، حضور کی دعوت کروں۔ اس نے کہا کہ گھر میں اور تو کچھ نہیں، ایک بکری کا بچہ ہے اور چند دانے ہیں جو 2 یا 3 کلو بنیں گے جو کے، اگر تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کرنی ہے تو پھر دل سے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف کان میں جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ 3 یا 4 بندے آ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک غریب سا آپ کا نوکر ہوں، غریب سا غلام ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں سب کی دعوت کر سکوں، لیکن آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیوی خود اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ یہ جا کے حضور کے کان میں کہنا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور 2 یا 2.5 کلو دانے ہیں، جو ہے وہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتانے آئے کان میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، دل کر رہا ہے میں آپ کی دعوت کروں۔ یارو وہاں سے خندق کھودی جا رہی ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر آنے والا ہے اور کفار حملہ کرنے والے ہیں، قربان صحابہ کے حوصلے اور استقامت پر، کیا ان کا جذبہ تھا، کیا ان کا ایمان تھا، کیا عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک عرض ہے، گزارش ہے، صرف آپ تشریف لائیے، اگر آپ کے ساتھ جو چاہنے والے ہیں چند 3 یا 4 آ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک غریب سا نوکر ہوں، آپ کا اتنا میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں آپ کی اتنی خدمت کر سکوں یا سب کو کھلا سکوں، لیکن آپ کی دعوت ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کان میں کہا، اور یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال ٹیلے پر چڑھ جاؤ اور سب کو دعوت دو کہ آج جابر کے گھر کھانے پر چلنا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور سے کہتے ہوئے بھی اس طرح انگلی کا اشارہ کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صرف 4 بندے اپنے ساتھ لائیے گا۔ قربان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بات، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں، حضور کے کمالات کا بیان ہوتا ہے، سیرت کا بیان بہت کم ہوتا ہے، سیرت پہ خود عمل کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے کتراتے ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کریں گے تو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کہاں وہ مہمانوں کے الگ سے کھانے، کہاں مرغیاں اور کہاں عظیم کھانے، اور کہاں وہ نوکروں کے اور کہاں وہ عام محفل کے کھانے، یہ باتیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی۔ جو میرے آقا نے خود کھایا وہ غلاموں کو کھلایا، جو خود کھایا وہی غلاموں کو کھلایا۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے جب فرمایا کہ بلال سب کو دعوت دے دو، اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خود سن رہے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ جانو یہ کھانا جانے، میں نے بس آپ کو اطلاع کر دی ہے۔ یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حضور کو دعوت دینے اور بکری کا بچہ وہاں ذبح کر کے آئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، 2 معصوم بچے، ایک گھر میں کھڑا ہے
اس نے جب دیکھا کہ بکری کا بچہ ذبح ہوا ہے، دوسرا بھائی گھر آیا، اس نے خون دیکھا، کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ آج والد گرامی نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا ہے۔ کہا کہ کیسے ذبح کیا ہے؟ کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے چھری اٹھائی اور چھت پہ لے گیا اپنے بھائی کو، اور کہا کہ اس طرح لٹایا، اس طرح چھری پھیری۔ اس نے بھائی کے گلے پر چھری پھیر دی اور بھائی کو ذبح کر دیا۔ بھائی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب تو مجھے والد بھی مارے گا، ماں بھی مارے گی۔ اسی اثنا میں اس نے چھلانگ لگائی نیچے بھاگنے کے لیے، اور یہاں سر کے بل گرتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ قربان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پر 2 بیٹوں کی لاشیں گھر میں موجود ہیں، فوراً اٹھایا اور کمرے میں رکھ کے کپڑا ڈال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کو پتہ چل جائے اور حضور کی ساری دعوت خراب ہو جائے۔ آج ہم نے حضور کی دعوت کی ہے، حضور کا جشن منانا ہے، ان کی آمد کا جشن ہے، وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ان کے حوصلے تھے، کیا استقامت تھی، کیا ایمان تھا۔ ایک عورت ذات کا ایمان اتنا کہ گھر میں بیٹوں کی لاشیں پڑی ہو اور وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں حضور کی دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر جب گھر واپس لوٹے اور کہا کہ کیسے انتظام مکمل ہو چکا ہے، اب بیوی نہیں بتاتی کہ بیٹے بھی وفات پا چکے ہیں، کہا کہ سارا انتظام مکمل ہے، جاؤ حضور کو بلا کے لاؤ کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائیں۔ اس نے کہا کہ ایک بات سنی ہے، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف 4 بندے آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، وہ چاہے پھر جن کو بھی آپ لے کر آئیں، لیکن میرے سامنے جیسے میں روانہ ہوں حضور نے اعلان کر دیا تمام صحابہ آ رہے ہیں، 3000 کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان اس زوجہ کے استقامت پر، ایمان پر، کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم نے 4 کا بندوبست کیا ہے، جن کو حضور نے بلایا ان کا بندوبست وہی کر دیں گے، ان کا اہتمام وہی کر دیں گے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا کریم تمام صحابہ کو لے کر تشریف لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے پکایا ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ اب ایک ہنڈیا تھی اور چند روٹیاں تھیں، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک آٹے میں بھی ڈالا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں یعنی سالن میں بھی ڈالا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں کھانا کھاتے جائیں۔ 10 صحابہ کرام کھانا کھاتے گئے، اس طرح فارغ ہوتے گئے، آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی باری آئی۔ تمام صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جب کھانا کھا چکے، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں کھاؤں گا، لیکن اے جابر تیرے 2 بچے بھی ہیں، 2 صاحبزادے بھی، ان کو بلا، میں ان کے ساتھ کھانا، کیونکہ میری عادت ہے میں حسنین کریمین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، ان کو گود میں بٹھا کے کھانا کھاتا ہوں، جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ اب یہاں بیوی نے بھی نہیں بتایا کہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھیلنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کھانا تناول فرمائیے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میری عادت کریمہ ہے جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب جابر نے بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ بیوی خاموش ہو جاتی ہے، کہا کہ جاؤ میرے آقا سے کہو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کھا لیں اس کے بعد بتائیں گے۔ نہیں، حضرت جابر غصے سے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے سختی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر آؤ، جب تک وہ نہیں دسترخوان پہ ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو بیوی کہتی ہے پھر ذرا حوصلے سے سننا، ذرا حوصلے سے سننا، بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس کمرے میں ہیں اور ان کے کپڑا اوپر ڈلا ہوا ہے، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میرے بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ آپ کھانا تناول فرمائیے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، جابر کہاں ہیں تیرے بچے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کمرے میں لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو مجھے لے کر جاؤ۔ میرے آقا کریم ان بچوں کی لاش کے قریب پہنچتے ہیں، لاشوں کے قریب جب پہنچے میرے آقا نے فرمایا کہ کپڑا ہٹاؤ اور ان کے نام کیا ہے نام پکارتے جاؤ۔ میرے آقا نے نام پکارا، فلانا اٹھیے اللہ کے حکم سے، فلانا اٹھیے اللہ کے حکم سے، وہ دونوں بچے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کھیلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں،
اب بچوں نے ہوش میں آتے ہی نہ، زندہ ہوتے ہی کہا کہ وہ ہمارا بکری کا بچہ کہاں ہے جس کا ہم دودھ بھی پیا کرتے تھے؟ باپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بکری کا بچہ کہاں ہے جس سے ہم کھیلا کرتے تھے؟ اللہ اکبر! حضرت جابر کہتے ہیں وہ تو ذبح ہو گیا، حضور کی دعوت ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں گھبراؤ نہیں، اے میرے صحابہ جو تم نے کھایا ہے تمام ہڈیاں ایک طرف کر دی ہیں، ساری ہڈیاں ایک طرف ہو گئی۔ میرے آقا نے بھی کھانا تناول فرمایا، ان ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، وہ بکری کا بچہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اتنی شانوں کے مالک، اتنی شانوں کے مالک، کیوں نہ کہوں اللہ گواہ ہے خدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے خدا جوڑ کوئی نہیں، نبیان دا شاہ ہے، نبیان دا شاہ ہے، خدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے خدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے خدا جوڑ کوئی نہیں، نبیان دا شاہ ہے، نبیان دا شاہ ہے، خدا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، بچے بھی خوش ہو گئے، سارے گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ جنگ خیبر پر یعنی غزوہ خیبر خندق کے مقام پر پیش آیا۔ پھر آقا کریم دوبارہ تشریف لائے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب وہ جو لشکر تھا نا، 25,000 کا لشکر بھی احادیث میں آتا ہے اور 15,000 کا لشکر بھی آتا ہے، ان کی تعداد 15,000 تھی یا 25,000 تھی۔ وہ سارا جب خندق پر آیا انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑی خندق کھدی، اور عرب کے سامنے یہ پہلا منظر تھا، کیونکہ ان کی آپس کی جنگیں قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ زمینی جنگیں تھیں، انہوں نے خندق کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب سارے خندق پر آ کے کھڑے ہو گئے نا، اب یہ پریشان ہوئے کہ اب آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ اب ان میں ایک تھا عمر بن عبد ود، جو بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، اور 1,000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پورا جائزہ لیتا ہوں، خندق اگر کہیں سے چھوٹی ہے تو میں پھلانگ کر جاؤں گا، ان سے مقابلہ ضرور ہوگا۔ یہاں صحابہ کرام پوزیشن میں کھڑے ہیں، تیاری میں کھڑے ہیں، اور میرے آقا نے تمام کے دستے بنا دیے کہ تم نے تیر اندازی کرنی ہے، کوئی ادھر پھلانگ کے آئے تم نے اسے زندہ واپس نہیں چھوڑنا۔ سارے دستے تیار ہو گئے، جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ قربان جاؤں صحابہ کرام جو کھجوروں پہ گزارا کرنے والے تھے، اور انہوں نے سارے تیر کمان سیدھے کر لیے اور لڑنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہاں عمر بن عبد ود تلاش کر رہا ہے کہ خندق سے کوئی ایک مقام مل جائے تاکہ میں پھلانگ کر، اسے ایک جگہ تھوڑی سی کم فاصلہ نظر آیا، اور اس نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی، اس کے ساتھ 2 ساتھی بھی ہیں، فوراً آ کے وہ خندق میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حل مبارزن ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے تیر کمان سیدھا کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کی طرف تیر کا نشانہ باندھا اور کہا کہ جسے جنت حاصل کرنی ہے وہ آ جائے مجھ سے مقابلہ کرے۔ جب اس نے یہ لفظ پکارا اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، پتہ ہے کون آیا مقابلے میں؟ جسے حیدر کرار کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، جسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے پکارا حل مبارزن، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی جنت حاصل کرنے والا؟ حضرت علی شیر خدا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر جب تیسری مرتبہ عبد ود نے پکارا اور اتنی للکار سے پکارا کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو آ جاؤ، مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پکارا، حضرت علی شیر خدا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے قربان جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا قریب تشریف لاؤ، ذرا قریب آ جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دستار مبارک پہنائی،
دستار مبارک پہنائی اور تلوار ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ اے علی جاؤ اب تم مقابلے میں جا سکتے ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ارے پتہ ہے کہ عبد بدر کتنا بہادر تھا، جیسے ہی وہ خندق میں آیا اس نے تلوار نکالی اور آتے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ علامت تھی کہ میں واپس نہیں جا سکتا، یا تو مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا یا کسی کو قتل کر کے جاؤں گا۔ اس نے جب اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی اور پھر پکارنے لگا، حضرت علی شیر خدا اس کے سامنے آ گئے۔ حضرت علی شیر خدا سامنے آ گئے، اللہ اکبر۔ اس نے جب دیکھا نا حضرت علی شیر خدا کو، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے حیدر کرار کہتے ہیں، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اور تم مجھے نہیں جانتے۔ کہا کہ اچھا ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہا وہ تو ہمارا چچا زاد ہے، جاؤ میں تم سے مقابلہ نہیں کرتا، تم سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیجو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں، میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا میدان ہے، کبھی اس طرف جاتے ہیں اور کافروں کو مارتے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کافروں کو مارتے جاتے ہیں۔ وہ حیدر کرار، کسی نے کہا کہ جنگ احد میں جب بھگدڑ مچ جاتی ہے صحابہ تتر بتر ہونے لگتے ہیں، یہ جنگ کا پاسا کیسے پلٹا؟ فرمایا کہ حیدر کرار نے اس پاسے کو پلٹایا ہے۔ عزیزان محترم، عبد بدر سامنے پکار رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، میں تم سے نہیں لڑتا، نہ تم مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ میں وہ پہلوان ہوں جو 1000 سے اکیلا لڑتا ہوں، میں وہ پہلوان ہوں جو 1000 سے اکیلا لڑتا ہوں، تم نہیں لڑ سکتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم لڑنے کی ہمت پیدا کرو، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پہلا وار کیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پہ اسے روکا۔ اب باری تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب باری تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی۔ حضرت علی شیر خدا نے پہلا وار کیا، ایسا وار کیا اس نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، عمر بن عبد ود نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب پہلا وار کیا، اس وار نے لوہے کی ٹوپی کو کاٹا، پھر اس کے سر کو کاٹا، پھر اس کی پیشانی کو کاٹا، اسے 2 لخت کر دیا، 2 لخت کر دیا۔ جب وہ 2 ٹکڑے ہو کے گرانا، اللہ اکبر، راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسے کاٹ کے پھینکا جس طرح ایک سوکھے درخت سے کوئی ٹہنی کاٹے اور وہ ٹہنی ریت پہ گرے، یعنی اسے تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملا، اسے تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ کیوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے، مرحب دنی میں ہے شرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب وہ گرا نا اور گرتے ہی مر گیا، اس کا سطر کھل جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ وطیرہ نہیں کہ کسی کی لاش کا مسئلہ کریں، اس کے ناک کان کاٹیں۔ حضرت علی نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور تلوار سے اس کے سطر کو ڈھانپا، کہا، اور پھر ان کے لشکر میں جا کے کہتے ہیں کہ سنبھالو اپنے عبد بدر کو جو 1000 سے لڑنے آیا تھا، 1000 سے لڑنے آیا تھا، سنبھالو اس کی لاش لے جاؤ، قربان جاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ جاؤ جا کے ان کی خبر لے کر آؤ، وہاں رب تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے اور تیز ٹھنڈی آندھی چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سرد ہوائیں چلتی ہے، ہوائیں اتنی تیز ہیں، آندھیاں اتنی تیز ہیں کہ کوئی ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جاؤ حذیفہ خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ خبر لے کر آتے ہیں، جب واپسی آ رہے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 20
نوجوانوں کے دستے سر پہ عمامے ہیں وہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے پیغام دے دینا کہ ہم نے ان کو بھگا دیا ہے، سارے بھاگ چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں تم تو بتاؤ تم ہو کون؟ کہتے ہیں کہ یہ پھر حضور سے پوچھ لینا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت حذیفہ جب واپس پلٹتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ حذیفہ کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا نظام تو سارا درم برم ہو چکا ہے یا رسول اللہ، لیکن میں نے ایک جماعت دیکھی ہے جن کے سروں پہ عمامے ہیں اور وہ 20 کی ٹولیوں میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو پیغام دے دو، ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہی تو اللہ کے ملائکہ ہیں، یہی تو اللہ کے ملائکہ تھے۔ یعنی تم نکلنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا رب کا کام ہے۔ جو گھر بیٹھے کہتا رہے یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، جو گھر بیٹھے کہتا رہے کہ نہ میں مصنوعات کی بائیکاٹ کروں گا، نہ کچھ اور مجھ سے ہو سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اس طرح یہ نہیں ہوگا میرے ساتھیوں۔ بدر میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے، احد میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے، خندق میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے، خیبر میں صحابہ گئے ہیں تو فتح ملی ہے۔ اس لیے نکلنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا اور کفار کو بتانا ہوگا کہ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام عطا فرمایا کہ اگر تمہارا 1000 کا لشکر ہو اور 1000 کا لشکر ہو، یہاں 313 ہو، وہ بھی اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔